بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شاہد افریدی. آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں پاور ٹاکس. ایران کو چائنا کی طرف سے سپر سونک میزائل کا ملنا کیا پرشین گلف میں طاقت کا توازن بدل رہا ہے؟ کیا جیو پالیٹکس ایک نئے مرحلے میں جا رہی ہے؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے، ایک مصدقہ اطلاعات کے مطابق چائنیز ایک میزائل ہے CM-302. یہ چائنا نے ایران کو مہیا کیا ہے، جو کہ ایک سپر سونک میزائل ہے، آواز کی رفتار سے تیز اڑنے والا اور سمندر کی سطح کے قریب رہنے تاکہ دشمن کی ریڈار سے بچا جا سکے. اس کے اندر ایک فینٹاسٹک ایبیلٹیز ہیں اور یہ تقریباً اس کی رینج بھی آلموسٹ 150 کلومیٹرز ہے، جو کہ ایران کے لیے بہت آئیڈیل ہے. اس میزائل کی وجہ سے وہ آپ سمجھیے کہ پرشین گلف، اسٹریٹ آف ہرموز اور یہ جتنے بھی نیبرنگ ایریاز ہیں جہاں پہ امریکی بیڑے، ڈسٹرائر، سب میرینز اور دوسرے شپس وہاں پہ امریکی نے وہاں پہ بلڈ اپ کیے ہیں، سارا ایک آرمامنٹ سسٹم پورا، اس کو تھریٹن کرے گا، جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ابھی تک جو ایرانیز کے پاس ٹیکنالوجی تھی وہ اس لیول کی نہیں تھی. تو اف دس از ٹرو، ابھی تک اس کی کوئی نہ کسی نے تصدیق کی ہے، نہ چائنا نے تصدیق کی ہے، نہ انہوں نے ڈینائی کیا ہے، نہ ایران نے اس بارے میں کچھ کہا ہے. تو یہ کہنا فی الحال آسان نہیں ہے کہ یہ انہوں نے واقعی لے لیا، بیکاز نو بڈی لائک ٹو ریویل دا سیکرٹ. دیکھیے، چائنا یہ رسک کیوں لے گا کہ وہ ایران کو اس طرح کی کوئی بھی ٹیکنالوجی پرووائڈ کرے؟ دیکھیے، انٹرنیشنل ریلیشن میں آپ نے اپنے دشمن کو انگیج رکھنا ہے. اگر وہ غلطی کر رہا ہے تو آپ نے اس کو روکنا نہیں ہے. اس وقت امریکہ ایک بہت بڑی غلطی کرنے جا رہا ہے ایران کے ساتھ، ایک غیر ضروری کانفلکٹ، ایسا کانفلکٹ جس کے بارے میں مبصرین اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ ایک مستقل، یعنی ایک پروٹریکٹڈ کانفلکٹ میں داخل ہو سکتا ہے. امریکی کس وقت کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ ایک پرولونگ کانفلکٹ میں رہیں. ان کی اپنے ایک جنرل کینز نے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو یہ بھی بتایا کہ امریکنز کے پاس کوئی ایسی کیپیبلٹی، اتنے میزائل نہیں ہے کہ ایک لمبے مستقل کانفلکٹ میں ہم ایران کے ساتھ الجھ سکیں. اگر ہو بھی تو کانفلکٹ ایک شارٹ لمیٹڈ کانفلکٹ ہو تب تو ٹھیک ہے. تو نہ امریکنز کے انٹرسٹ میں ہے. اب دیکھیے، پوری دنیا میں اس وقت کوئی بھی ملک سوائے اسرائیل کے وہ امریکی اس ایڈونچر کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یورپی یونین بھی ایک سائلنٹ سپورٹر ہے، خاموش ہیں اس پہ. سعودی عرب اور جتنے بھی گلف کنٹریز ہیں جو کہ امریکن وہاں پہ اپنے بیسز ہیں، وہ بھی امریکی کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ والا اٹیک نہ کرو، پورے خطے میں اس سے نقصان ہوگا، ایک پیس یہاں پہ برباد ہو جائے گا، آئل پرائسز آسمان پہ پہنچ جائیں گی اور اسٹریٹ آف ہرموز کے بلاک ہونے کا اندیشہ ہے، جس کی وجہ سے معاشی طور سے یہ ممالک بھی بہت سفر کریں گے. لہٰذا اس کے اثرات پوری دنیا میں ہوں گے. لیکن امریکی صرف اسرائیل کو، وہ ایک خاص یہودی لابی کو خوش کرنے کے لیے وہ مجبور ہوئے ہیں. حالانکہ ان کے اپنے ایڈوائزرز بھی کہہ رہے ہیں، جو کہ بیوروکریٹ جرنلز ہیں، کہ یہ اگر تو کنٹرول سے باہر ہو گیا تو پھر امریکنز کے لیے ایک واپس ہونا بہت مشکل ہوگا. کیونکہ وہی when the war bells are rung and the trumpets are blown, پھر then you are dependent on the unforeseeable events. So war is a very precarious، ایک غیر یقینی قسم کی ایک گیم ہوتی ہے. اب اس صورتحال میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے اور بھی اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو بھی بیوقوف بنایا ہوا ہے. ابھی اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی کہ ایران نے وہ میزائل ڈیولپ کر لیا جو کہ امریکی مین لینڈ کو، ہوم لینڈ کو بھی ہٹ کر سکتا ہے. اب یہ بات سراسر اس کی جھوٹ ہے. اس کی اپنی انٹیلیجنس کے ذرائع نے بھی اس کو جھوٹا ثابت کر دیا. وہ کہتے ہیں نہیں، ایران کے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے جس کی وجہ سے امریکن مین لینڈ کو وہ ہٹ کر سکے. اور وہ اگر ٹیکنالوجی ایسی حاصل کر بھی پائے تو وہ 2035 میں کر پائیں گے. یہ ان کے اپنے انٹیلیجنس ذرائع کہہ رہے ہیں اپنے صدر کے بارے میں. اب ایسے جھوٹے یعنی کہ آپ کیا امیجن کر سکتے ہیں؟ امریکن آڈینس وہ جسٹ لائک بیولڈرڈ ہرڈ، وہ جس طرف بھی ان کو لے جائے. تو ٹرمپ اس بات پہ بضد ہے کہ اس نے اٹیک کرنا ہے، تو اس کے لیے وہ نے ڈومیسٹک آڈینس کو بھی تیار کر رہا ہے جھوٹ کے ذریعے. اور یہ وہی جھوٹ ہے جو کہ 2003 میں انہوں نے عراق میں انویژن سے پہلے بولا تھا کہ عراق کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشنز ہیں. اور وہ بعد میں اگر جھوٹا ثابت ہو جائے تو ہو کیئرز،
بعد میں وہ انویژن تو انہوں نے کر لیا، عراق کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا، وہ آج تک سنبھل نہیں پایا، ڈیسٹیبلائز ہے، ارریگولر وارفیئر کا شکار ہے، مختلف شرط پسند تنظیمیں، وہ پورے خطے میں انہوں نے امن کو برباد کر دیا۔ تو یہی سب کچھ وہ کرنے جا رہے ہیں ایران کے ساتھ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وائی وڈ چائنا ٹیک دیٹ رسک ٹو میڈل ان دی افیئرس، کیونکہ وہ دیر از اے پاسبلٹی آف بلو بیک امریکنس تائیوان میں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ امریکنس آلریڈی تائیوان کو بھاری مقدار میں اسلحہ بھی دے رہے ہیں، ہر قسم کی دفاعی امداد بھی کر رہے ہیں، اور ابھی 2025 میں انہوں نے تقریباً $10 بلین کی ایڈ پرومس کی ہے مختلف میزائل اور دوسری ٹیکنالوجی میں، جس کی وجہ سے چائنا نے 20 امریکی کمپنیوں پہ سینکشنز بھی امپوز کیے ہیں، ان کو ریئر ارتھ مٹیریل بلاک کر دیے چائنا نے۔ غرض یہ کہ چائنا ابھی یہ سوچتا ہوگا کہ پچھلے سال 2025 جولائی میں جو کہ اسرائیل اور امریکیوں نے حملہ کیا ایران پہ، 12 دن کی جو لڑائی تھی، اس میں تو چائنا نے انٹرفیئر نہیں کیا، بٹ دیر از اے پاسبلٹی۔ وہ یہ سوچتا ہوگا کہ میں اپنے دشمن کو انگیج رکھوں، یہ زیادہ اچھا ہے، نہ کہ وہ جلدی لمیٹڈ اسٹرائک کر کے فارغ ہو جائے۔ تو اس کو انگیج رکھنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، یہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ یہ CM-302 سپر سونک میزائل، دیر از اے پاسبلٹی کہ یہ چائنا نے ایران کو دیا ہو۔ اب یہ میزائل اگر ایران کے پاس ہے تو وہ کیا کرے گا؟ ایران نے اگر اپنا جتنا بھی نقصان کروا لیا، لیکن اگر اس نے امریکی بیڑے میں ایک ایئر کرافٹ کیریئر کو ہٹ کر لیا، سنک نہ بھی کیا، اس کو ڈبویا نہ بھی، تو اگر وہ اس کو آپریٹ کرنے کے قابل نہ چھوڑا جس پہ آپ ایئر کرافٹ اپنی لینڈنگ اور ٹیک آف کر سکیں، تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی اس کی۔ امریکن پرسٹیج اور امریکن پورا ایک اورا ہے امریکن ملٹری طاقت کا، وہ سب شیٹر ہو جائے گا۔ یہ امریکی کی جو ہے نا ایک قسم کا ایک دفاعی سپر پاور کا جو ایک انڈسپیوٹیبل ایک یونیلیٹرل پاور ہے، وہ بھی متھ بھی بریک ہو جائے گی۔ امریکیوں کو یہ پتہ ہے، اس لیے کوئی بھی رسک لینے کو تیار نہیں ہے۔ پہلے انہوں نے ایک ایئر کرافٹ کیریئر انہوں نے پرشین گلف میں موبلائز کیا، ابھی انہوں نے دوسرا ایئر کرافٹ کیریئر بھی وہاں پہ پہنچا دیا ہے، ڈسٹرائرز اور سب میرینز، B-2 بامبر، سب کچھ وہ جو ہے نا انہوں نے تیار کیا ہوا ہے۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، وہ کسی بھی صورت میں رسک لینے کو تیار نہیں ہے، بلو بیک۔ وہ چاہتے ہیں کہ کانفلکٹ لمیٹڈ رہے۔ اب وار از اے ڈرٹی بزنس، وار آپ کی خواہش سے شروع ہو سکتی ہے لیکن آپ کی خواہش سے ختم نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ابھی وقت بتائے گا کہ یہ اٹیک کب ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، ایرانینز کا بلو بیک کیا ہوتا ہے۔ ایرانینز نے رشینز کے ساتھ ابھی اپنی 19 فروری کو رشینز کے ساتھ پرشین گلف میں اسٹریٹ آف ہرموز کے قریب ملٹری ایکسرسائزز بھی کی، جس میں انہوں نے ایک ہائپوتھیٹیکل کڈنیپ ہوئے ہوئے شپ کو بازیابی کے لیے ایک آپریشن کیا۔ غرض یہ کہ وہ بھی اپنی ایکٹیویٹی جاری رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک آدھ دفعہ اسٹریٹ آف ہرموز کو بلاک بھی کیا ملٹری ایکسرسائزز کے نام پہ، تو وہ بھی اپنی پریپریشن ایک ڈیٹیرنس شو کر رہے ہیں۔ دیکھیے انٹرنیشنل ریلیشن میں نا یو ہیو ٹو شو ڈیٹیرنس، یو ہیو ٹو شو کہ نہ صرف آپ کے پاس فورس ہے بلکہ آپ کے پاس ول بھی ہے، آپ اس طاقت کو جتنی بھی ہے استعمال کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں، ول بھی رکھتے ہیں۔ یہ ڈیمونسٹریٹ کرنے سے دشمن کے دل میں ایک خیال، ایک ڈر، ایک سوچ پیدا ہوتی ہے کہ میری کاسٹ کیا ہوگا، میری اس ایکشن کا پرائز کیا ہوگی۔ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اگر تو ڈسکشن آپ کو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، کامنٹس میں اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔